راؤنڈ ٹو ورلڈ والوں کی موت تمہیں اور سب کو اور ہر نوجوان کو یہ سبق سکھا رہی ہے. راؤنڈ ٹو ورلڈ والوں کا مرنا، ان کا اس دنیا سے جانا، نوجوانوں تمہارے لیے یہ عبرت کا نشان ہے. تمہیں سیکھنا ہے اس سے کچھ. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. میرے عزیزو، موت یقینی ہے، موت برحق ہے. آج میرے عزیزو جو جانے والے تھے وہ چلے گئے، لیکن کل کو ہمارا بھی نمبر لگنے والا ہے. لیکن سوچنے والی اور فکر کرنے والی بات یہ ہے کہ مرنے کی جو میرے عزیزو ہم نے تیاری کرنا ہے، وہ کیا تیاری کر رکھی ہے. مرنے سے پہلے ہمارے پاس میں کیا تیاری ہے؟ کبھی ہم نے یہ سوچا، کبھی اس پر غور و فکر کیا؟ نانا میرے عزیز، کیونکہ ہم اس گھمنڈ میں ہیں، ہم اس گمان میں ہیں، ہم اس غرور میں ہیں کہ ابھی تو ہم جوان ہیں. ابھی تو ہماری عمر کیا ہے؟ 16 17 سال، 18 سال، 20 سال کی ابھی ہماری عمر ہے. ابھی جوانی کی دہلیز پر ہم نے قدم رکھا ہے. ابھی ہمیں موت نہیں آئے گی. لیکن آؤ میرے عزیزو، یہ روزانہ ہونے والی موتیں ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ مت سوچنا کہ تو 50 سال میں جا کر کے مرے گا، یہ 60 سال میں مرے گا جا کر کے، بلکہ اگر تو جوان بھی ہے نا اور تیری موت لکھی ہوئی ہے تو اسی وقت تیری موت آ جائے گی. اب آپ دیکھیں، راؤنڈ ٹو ورلڈ یہ ایک ایسا نام ہے کہ جہاں تک میرا خیال ہے بہت کم نوجوان ایسے ہوں گے جو اس نام کو نہیں جانتے ہوں گے. راؤنڈ ٹو ورلڈ ایک چینل کا نام، اور اس پر کام کرنے والے جو لڑکے ہیں وہ مسلم لڑکے، جو اتر پردیش کے گجرولا کے رہنے والے لڑکے. اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ انہوں نے بدتمیزی کی حدوں کو پار کر کے رکھ دیا. کسی نے بتایا کہ رات ہی ایکسیڈنٹ میں ان لڑکوں کی موت ہوئی ہے. اس چینل پر کام کرنے والے لڑکوں میں سے 4 لڑکوں کی موت ہو گئی ہے کہ جن کی عمر 20 سال کے اندر اندر، کوئی 16 سال کا، کوئی 17 کا، کوئی 18 کا، کوئی 19 کا ہے. دعا تو یہی ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور اگر یہ پیغام ان کے گھر والوں تک پہنچ جائے تو ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ جو ویڈیو کلپ چاہے وہ سوشل میڈیا کے انہوں نے کسی بھی پلیٹ فارم پر ڈالی ہو، ان کے گھر والوں سے گزارش ہے کہ اگر تم اپنے بچوں کی مغفرت کروانا چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ اب وہ جا چکے ہیں دنیا سے، اللہ آپ کو بھی صبر عطا فرمائے، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ انہیں سکون ملے، قبر کے اندر سکون ملے، انہیں آسانی ہو قبر کے اندر، تو جتنی بھی غلط ویڈیوز انہوں نے ڈال رکھی تھی کہ گھر والوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان تمام ویڈیوز کو ڈیلیٹ کر دیں، کیونکہ اس میں بدتمیزی کی ساری حدیں پار ہیں، گالیاں بکی ہوئی ہیں اور بہت سارے معاملات ہیں. کیونکہ یاد رکھنا میرے عزیزو، اگر تم نے کوئی گناہ کا سامان اکٹھا کیا ہے، یا کسی گناہ کو تم نے میرے عزیزو پرموٹ کیا ہے، یا کوئی ایسی چیز کہ جس کے دیکھنے سے، جس کے کرنے سے گناہ ملتا ہے، ایسی چیز کو تم نے میرے عزیزو ایجاد کیا ہے، ایسی چیز معاشرے کے اندر پھیلائی ہے، تو جب تک وہ چیز معاشرے کے اندر پھیلتی رہے گی. اب ویڈیوز کا کیا معاملہ ہے میرے عزیزو؟ ویڈیو تو شیئر ہونے والی ہے نا، ایک دوسرے کے ساتھ میں شیئر کی جاتی ہے. اب گندی ویڈیو شیئر کرو یا اچھی شیئر کرو، اب گندی جو ویڈیو ہوگی جس میں گالی بکی گئی ہوگی، جس میں صاف طور سے پتا چلتا ہوگا کہ ہاں یہ گالی گلوچ والے معاملات ہیں، اور یہ جو معاملات ہیں کہ جس سے بہت ساری نسلیں بگڑ چکی ہیں، بہت ساری نسلیں جس سے بدتمیزی کی طرف جا چکی ہے. اب اس غلط کام کی جس نے شروعات کی ہوگی، جیتے جی تو اس کا گناہ اس کو ملے گا، لیکن مرنے کے بعد میں بھی اس کا گناہ اس کو ملتا رہے گا. یہ سوچنے والی بات ہے، فکر کرنے والی بات ہے. اگر اس کا اچھا استعمال کرو گے سوشل میڈیا کا تو ثواب بھی آپ کو ملے گا. کسی نیک کام کی کسی نے شروعات کی ہے، اب جتنے لوگ اس نیک کام سے جڑتے جائیں گے ان کو تو ثواب ملے گا، لیکن جس نے شروعات کی تھی ان سب کا ثواب اللہ ان کو عطا فرمائے گا. تو ان لڑکوں کی موت ہوئی تو نوجوانوں تمہیں عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، تمہیں سوچنے کی ضرورت ہے. یہ مت سوچنا کہ ابھی تم جوان ہو تو ابھی اس دنیا سے نہیں جاؤ گے. یہ مت سوچنا کہ تمہارا عروج کا ٹائم ہے، بلندی پر تم پہنچ چکے ہو. آج تو یہ سوشل میڈیا کا ایسا دور ہے کہ جو جتنا بڑا بدتمیز ہے وہ اتنا ہی بڑا ترقی یافتہ انسان ہے. دین کی باتیں کرنے والوں کو کون پہچانتا ہے؟ مجھے بتائیں، جو دین کی باتیں کرنے والے، جو اپنے مذہب کی بات کرنے والے ہیں،
نہ انہیں کوئی دیکھنے والا نہ پہچاننے والا. لیکن ابھی اگر کوئی گالی گلوچ والی ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال دی جائے, چند گھنٹوں میں لاکھوں لوگ اس کو دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے. تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے, پتہ کیا چلتا ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا چکا ہے, ہماری سوسائٹی کتنی گندگی میں جا چکی ہے. یہ فکر کرنے والی بات ہے, یہ سوچنے والی بات ہے. میرے عزیزو مسلمانوں, اپنے بچوں کو موبائل کی تباہ کاریوں سے بچا لو. چھوٹی سی عمر میں اپنے بچوں کو موبائل دینے کے بعد میں تم یہ سمجھتے ہو تمہاری تعریف ہوگی کہ تمہارا بیٹا یہ موبائل چلاتا ہے, اتنے ہزار کا موبائل فلاں کا بیٹا یوز کر رہا ہے, چلا رہا ہے. آج آپ دیکھیں جب یہ ویڈیو سامنے آتے ہیں, گندے ویڈیو سامنے آتے ہیں, تو جو نوجوان نسل ہے وہ انہی کو اپنا آئیڈیل مان لیتی ہے, انہی کو اپنا رہنما مان لیتی ہے کہ دیکھو یہ کتنے کامیاب انسان ہے. مجھے بتاؤ, گالی گلوچ والا کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ گندی فلمیں بنانے والا کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ گندی باتیں کرنے والا کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ گندی حرکتیں کرنے والا کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ نانا میرے عزیز, تجھے تھوڑے دن کی کامیابی دنیاوی اعتبار سے تو مل جائے گی, ادار لوگوں میں تجھے عزت مل جائے گی. تو جائے گا تو وہ تیرے ساتھ میں فوٹو کھچوائیں گے, تو جائے گا تو تیرے ساتھ میں ویڈیو کلپ بنائیں گے, تجھ سے فوٹوگراف مانگیں گے. لیکن یاد رکھنا, تجھے آخرت کے بارے میں بھی سوچنا ہے, آخرت کے بارے میں بھی تجھے خیال کرنا ہے. اب آپ دیکھیں یہ جو راؤنڈ ٹو ورلڈ والے جو لڑکے ہیں کہ جو 20 سال کی عمر کے اندر کے لڑکے تھے, اب تو ان کا انتقال ہو چکا ہے. آپ مجھے بتائیں میرے عزیزو, کیا انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہمارا اتنی جلدی معاملہ ختم ہو جائے گا, انتقال ہو جائے گا, دنیا سے چلے جائیں گے؟ میرے عزیزو, ان کی کیا بات ہے, کوئی نہیں سوچ سکتا ہے. آپ گھر سے نکلے ہیں, پتہ نہیں کہ آپ لوٹ کر کے آئیں گے یا نہیں آئیں گے. اپنے گھر کو چھوڑا ہے, چند منٹ کے لیے آپ باہر گئے ہیں, لیکن پتہ نہیں میرے عزیزو آپ واپس لوٹ کر کے آئیں گے یا نہیں آئیں گے. علماء نے تو یہ فرمایا کہ تمہاری ایک سانس جب باہر آئے تو یہ مت سوچنا کہ دوسری سانس اندر واپس چلی جائے گی. ہو سکتا ہے وہ باہر آنے والی سانس آخری سانس ہو, آخری تمہاری سانس ہو وہ. اس لیے میرے عزیزو ہر وقت نیک عمل کرتے رہے, میرے نوجوانوں ہر وقت نیک کام کرتے رہے. اگر تم کوئی نیکی نہیں بھی کرتے ہو تو یاد رکھنا کسی گناہ کی طرف بھی نہ جاؤ. ہر وقت نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں کہا جاتا ہے, ہر وقت یہ نہیں کہا گیا کہ تم مسجد میں جا کر کے سجدے کرو, مسجد میں جا کر کے تم رکوع کرو, ہر وقت نہیں کہا گیا. اگر تم کسی نیک کام کی طرف نہیں ہو تو یاد رکھنا کوئی ایسا کام بھی نہ کرو کہ جو گناہ کا کام ہے, جو مرنے کے بعد بھی تمہیں جس کا گناہ ملتا رہے. کیونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں ہے, موت کب آ جائے, کس حالت میں آ جائے, کیسی پوزیشن میں آ جائے, کیسی سچویشن میں آ جائے. اس لیے اپنے آپ کو ہمیشہ موت کے لیے تیار رکھیں. اور موت کے لیے تیار رکھنا کیا ہے؟ ہر وقت نیک عمل کرنا, نیک کام کرنا, آخرت کی تیاری کرنا, اور یہ سوچنا کہ ہمیں آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, رب کو منہ دکھانا ہے, اللہ کے رسول کو منہ دکھانا ہے.